میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ برکت کے لیے تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہے۔ سورہ فاتحہ میں پہلی آیت کے اندر الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، تمام محامد اور محاسن اس اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس رب کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جس منصب کا ذکر فرمایا وہ حضور کا منصب ہے رحمت للعالمین۔ ارشاد باری تعالی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کریم نے محبوب علیہ السلام کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن مجید جیسی عظیم آخری کتاب اور اللہ کریم کا آخری کلام اور پیغام حضور کی امت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پر اللہ کریم نے اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور پھر قرآن مجید میں خود اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا، نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اپنے محبوب پاک پر اتارا۔ اور پھر دوسری آیت کریمہ میں اللہ کریم نے اس بات کو مزید واضح کر کے فرمایا کہ نزل علی قلبک، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آپ کے دل انور پر، آپ کے قلب اطہر پر ہم نے قرآن اتارا۔ تو یہ قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ عظیم کتاب ہے، وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن مجید میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کتاب قرآن ہے اور اسے سرچشمہ ہدایت، منبع رشد و ہدایت قرآن مجید کو بنا کر بھیجا گیا۔ جہاں حضور کو رحمت للعالمین بنایا، حضور کے دل اقدس پر قرآن اتارا، وہاں رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی زندگی کو، آپ کی حیات کو اور آپ کی ذات اقدس کو، آپ کے وجود اقدس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اسوہ حسنہ کہتے ہیں کامل نمونہ، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جس کسی کو کامل نمونہ چاہیے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی حیات میں، محبوب کے وجود میں، ان کی سیرت میں، ان کے افعال و اعمال میں اللہ کریم نے کامل نمونہ رکھا ہے، اور حضور کی ذات میں اسوہ حسنہ رکھا ہے۔ اس بات کا اعلان بھی اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، البتہ تحقیق
تمہارے لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ کریم نے تمہارے لیے کامل نمونہ رکھا ہے۔ حضور کی حیات کو، حضور کے وجود کو اسوہ حسنہ آپ کی سیرت میں، آپ کی حیات میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ذات میں اسوہ حسنہ، یعنی اگر کوئی آدمی زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے نمونہ حضور کی ذات میں ہے۔ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک طریقوں کو سیکھنا پڑے گا اور اس مبارک طریقے سے رہنمائی لینا پڑے گی۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے دو جگہ پہ دو الگ الگ باتوں کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اطیع اللہ کا معنی ہے اللہ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کا حکم مانو، و اطیع الرسول، اور رسول کریم کا حکم مانو۔ یہ نقطہ سمجھنے کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم نے اپنا ذکر کیا اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام، فرمایا حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول۔ اللہ کا حکم ماننا لازم ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی لازم ہے۔ دونوں کا اکٹھا آیت کریمہ میں قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں سیدی امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔ اور پھر اللہ کریم نے دوسری جگہ پر اس بات کو واضح فرما دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ یہ نقطہ جو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں اور اس بات کو سمجھیں کہ جس ہستی پاک کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے یہ عزت، یہ عظمت، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ فرمایا جس نے میرے رسول کا حکم مان لیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ حالانکہ دونوں کا الگ الگ ذکر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ پھر قرآن مجید میں اس بات کو مزید واضح کر دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ یعنی بندہ مومن کا نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا سوچ ہونی چاہیے، کیا فکر ہونی چاہیے، کیا نظریہ ہونا چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے حضور کی ذات کے بارے میں، قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ حضور کا حکم ماننا دراصل اللہ کا حکم ماننا ہے۔ پھر اس بات کو میں کسی اور ریفرنس سے، کسی اور حوالے سے عرض نہیں کرتا، میں صرف قرآن مجید کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ جس طرح حضور کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرآن میں بتایا گیا، اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر، نبی کریم علیہ السلام کے دست اطہر پر، دست اقدس پر 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی۔ اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر۔ تو حضور کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، تو بیعت تو حضور کے ہاتھ پہ کی ہے، بیعت حضور کے ہاتھ پہ کی ہے، لیکن رب ذوالجلال نے اس بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا، اس بیعت کو اپنی بیعت قرار دیا۔ 26واں پارہ ہے اور سورہ فتح، اس میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔
اور بڑی توجہ سے آیت کریمہ سنیں تاکہ ہمارا ایک اللہ سے تعلق ہے، تعلق باللہ تعالی، اور ایک تعلق حضور کی ذات سے۔ اس تعلق کی نوعیت اور اس تعلق کی اہمیت اگر آپ سمجھیں گے تو مقام مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے روشن پہلو ہمارے دلوں میں خوشبو کی طرح اتر جائیں گے، دل میں محبت مصطفیٰ پیدا ہوگی، دل میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ پیدا ہوگا کہ صحابہ بیعت حضور کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں، اور بیعت کرنے والے 1400 صحابہ، 1500 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ لیکن بے نیاز رب نے قرآن میں آیت نازل کی، ان الذین یبایعونک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ بلا شبہ وہ لوگ جو محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضور کے ہاتھ کو اللہ کریم نے اپنا ہاتھ کہا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہا، حضور کی بیعت کو اپنی بیعت کہا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ایک آیت میں اور عرض کروں گا کہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات بھی میں قرآن مجید سے آپ کو سنا رہا ہوں کہ غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو مقام بدر پر حق اور باطل کا پہلا معرکہ ہوا، غزوہ بدر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ریت کنکر کی مٹھی اٹھائی، اور وہ کنکر اور ریت سرکار نے کفار کی طرف پھینکی، اور حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، چہرے بگڑ گئے۔ وہ ریت کنکر سرکار نے اٹھا کے پھینکے تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل کی اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، یہ ریت اور کنکر یہ اٹھا کر آپ نے کب پھینکے ہیں؟ یہ تو اللہ نے پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکے۔ تو ان قرآن مجید کی 3 مقامات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ان کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، ان کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا۔ یہ 3 آیتیں قرآن مجید حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کے مقام اور مرتبہ کو سمجھنے کے لیے اہل ایمان کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اب 4تھی آیت کریمہ قرآن مجید کی، ایک اطاعت ہے حضور کی اور ایک اتباع۔ اطاعت رسول اور اتباع رسول، اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ 2 چیزوں کا حکم قرآن مجید میں ہمارے رب کریم نے دیا کہ میرے محبوب کی اطاعت بھی کرو اور میرے محبوب کی اتباع بھی کرو۔ یہ 2 لفظ ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، بات ماننا، اور اتباع کہتے ہیں ان کی زندگی کے عمل کو دیکھ دیکھ کر ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ اتباع کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا، اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا۔ تو 2 چیزوں کا حکم ہے۔ جو ہم نے کلمہ شریف پڑھا ہے، بحمداللہ ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے اور حضور کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ دیکھیے جہاں اطاعت کا حکم دیا وہاں فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن جہاں اتباع کا حکم دیا اس آیت کریمہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ قرآن سمجھیں گے، حدیث سمجھیں گے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، دل میں حضور کی محبت پیدا ہوگی۔ دیکھیے آیت کریمہ
کیسا پیارا اور حکمت بڑا مضمون ہے اس آیت میں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا کل اے پیارے محبوب آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ تو تمہارا دعویٰ ہے. آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو یہ تو دعویٰ ہے، یہ صرف اس دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دعوے میں سچا وہ ہوگا جو دلیل لائے گا، جو دلیل نہیں لائے گا وہ دعوے میں جھوٹا ہوگا. میں اور آپ جو بھی حضور کے اعلان نبوت سے لے کے قیامت آنے تک جس نے حضور کا کلمہ پڑھا، ان سب میں سے جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ اس وقت سچا ہوگا. اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. یعنی جو حضور کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، نقش قدم پہ چلے گا، دعوی محبت الہی میں وہی سچا ہوگا جو مدینے والے آقا کی پیروی کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ سے محبت کے لیے دلیل کیا ہے؟ دلیل حضور کی اتباع، حضور کی پیروی. لہذا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں حضور کی محبت، حضور کی احترام، حضور کی عقیدت، تعظیم و توقیر اور عشق کے جذبات ہیں. کسی نے خوبصورت بات کی ہے کہ حب احمد ہے، حب احمد ہے تو نیک انجام ہے. اخیر اچھی اس کی ہوگی جس کے دل میں حضور کی محبت. حب احمد ہے تو نیک انجام ہے، اتباع مصطفیٰ اسلام ہے. حب احمد ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل. نماز، روزہ، عبادت، ذکر، اس کی قبولیت کے لیے دل میں اور سینے میں پیارے نبی کریم کا پیار، حضور کی محبت، حضور کی عقیدت اور تعظیم اور توقیر کا ہونا ضروری ہے. اس لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث ہے سیاستہ میں، پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک میں تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد والناس اجمعین اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر جب تک محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں. میں پھر حدیث شریف پڑھتا ہوں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ماں باپ، اولاد، پوری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر، ہر رشتے سے بڑھ کر، ہر تعلق سے بڑھ کر حضور کی محبت جب زیادہ ہوگی تو پھر ایمان کامل ہوگا. یہاں میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں. حدیث شریف میں
تو حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں، میری جان کے علاوہ، جان کے علاوہ جو کچھ ہے آپ مجھے ہر چیز سے پیارے ہیں۔ اب غور سے سننا اور میری طرف دیکھو، حضور نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ اچھا، یہ عمر تو وہ ہیں جن کو رب سے مانگ کے لیے، جن کو رب سے 1.25 لاکھ حضور کے صحابہ ہیں، لیکن سب صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جو حضور کی مراد ہیں، رب سے مانگ کے لیا تھا، اللہ عمر مجھے دے دے، رب سے مانگا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، میری جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ پیارے، اور میں عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، کامل الایمان تم ابھی نہیں بنے۔ حضرت عمر تو رونے لگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان کامل کب ہوگا، ایمان کا کمال مجھے کب حاصل ہوگا، میں کامل الایمان مومن کب بنوں گا؟ حضور نے فرمایا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا تو پھر تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ اب حضرت عمر نے کیا کہا، رو پڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تمہارا ایمان۔ ڈاکٹر اقبال کی خبر پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ڈاکٹر اقبال نے پوری زندگی کا خلاصہ، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیق، ان کا مطالعہ، ان کا ذوق جستجو جب کمال پہ پہنچا تو اقبال نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دیا، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو پیغام دیا۔ اقبال نے کہا سنو اور میری زندگی کا خلاصہ سمجھو اور اسے اپنے دل میں جگہ دو۔ ایمان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت بڑی بات کی اور یہ قیامت تک حضور کے امتیوں کی نسلوں کو بتایا۔ دیکھنا، اقبال کہتے ہیں قرآن پاک کا مغز، قرآن پاک کا ایمان کی روح اور دین کی جان، 3 چیزیں اقبال نے کہی اور تینوں باتیں چوٹی کی ہیں کہ مغز قرآن، قرآن پاک کا مغز، روح ایمان، ایمان کی روح، جان دین اور دین کی جان، یہ ہے کیا؟ اقبال کہتے ہیں ہست حب رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی محبت ہے، حضور کی محبت، مدینے والے آقا کی محبت، جس آقا کا کلمہ پڑا ہے ان کی محبت، یہ قرآن کا مغز ہے، ایمان کی روح ہے، دین کی جان ہے، یہ دین کی جان ہے۔ اسی لیے اقبال نے نوجوانوں سے کہا تھا کہ بیکار زندگی نہ گزارو، بیکار زندگی نہ گزارو۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جو بیکار زندگی گزارو۔ اقبال کہتے ہیں دنیا میں کوئی کام کرو۔ وہ کام کیا ہے؟ اقبال نے نوجوانوں کو کہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، قوت عشق سے ہر فست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے۔ اقبال نے بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو حضور کی ذات، حضور کی سیرت، حضور کی تعلیم سے ایک زمانے کو روشن اور منور کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے اسم پاک سے اجالا کب ہوگا؟ جب بندہ نماز ہی نہ پڑھے، مسجد میں حاضری ہی نہ دے،
تو کیا حضور کے نام سے وہ اجالا کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو حضور کو یہ اقبال نے بہت بڑی بات کی ہے، دہر میں اسم محمد سے اقبال نے کہا کہ اجالا وہی کرے گا جس کی عملی زندگی بہتر ہوگا۔ جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کیا دین کا اجالا کرے گا، دین کی کیا خدمت کرے گا؟ جو کبھی مسجد میں نظر نہ آئے، کبھی جمعے میں نظر نہ آئے، تو بتائیے کبھی اس کو قرآن پڑھتے نہ دیکھا ہو، کبھی نماز پڑھتے نہ دیکھا، اس نے کیا دین کا اجالا کرنا ہے؟ حضور کے دین کو روشنی کیسے پھیلائے گا، اس میں محمد سے اجالا کیسے کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کے لیے سب سے پہلے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت پاک ہے، جب تک اس سے رہنمائی لے کر ہم اپنے عمل کو بہتر نہیں کرتے، اپنی عملی زندگی کو بہتر نہیں بناتے، تو ہم صحیح مسلمان کبھی بن ہی نہیں سکتے۔ میں آخری دو باتیں کہوں گا، پوری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ حضور کی محبت نہ ہو تو بندہ بیکار ہے، جس طرح حضور کی محبت اور پیار، عقیدت و احترام کے بغیر بیکار ہے، اسی طرح محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نماز قضا نہ ہو، وہ 5 وقت کا پکا نمازی ہو، 5 وقت کی مسجد کی حاضری، اس لیے کہ مسلمان کی پہچان نماز ہے، مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، بخاری شریف کے اندر۔ اب بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان نام کے مسلمان ہم رہ گئے، 2 چیزیں ہمارے گھروں سے غائب ہو گئیں، 2 چیزیں ہماری ذات سے بھی نکل گئیں، ہمارے گھروں سے بھی غائب ہو گئیں، ایک نماز، ایک قرآن مجید کی تلاوت۔ 2 چیزیں ہیں ہی نہیں مسلمان کے گھر میں، الا ماشاءاللہ، وہ بڑا مقدر والا ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس کے گھر میں نماز ہے، جس کے گھر میں قرآن ہے۔ لیکن میں اکثریت کی بات کرتا ہوں، پورے گلی کے اندر اگر 2-4 نمازی ہیں، 2-4 نمازی ہیں پوری گلی میں، پورے محلے میں 10 نمازی ہیں، باقی سب بے نماز ہیں، ہے جی، تو پھر غور کرنا چاہیے نا کہ مسلمان کی زندگی تو نماز میں ہے اور 5 وقت کی مسجد کی حاضری۔ میں ایک دین کی پیغام اور دین کی دعوت آپ کے سامنے، یہ ہے اصل دین۔ وہ کیسا دین ہے جس میں نماز ہی نہیں؟ نماز اول ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ پورے گاؤں کے اندر اتنا بڑا گاؤں ہو اور مسجد میں فجر میں ایک سب بھی نمازیوں کی پوری نہ ہو، پورا محلہ مسلمانوں کا ہو اور ظہر کے وقت 10 نمازی ہوں، عشاء کی نماز میں 5 نمازی، تو پھر سوچنا پڑے گا تیرے اور میرے پیارے نبی پاک نے فرمایا کیا ہے۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے، مسلمان کی پہچان نماز ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ لہٰذا 2 چیزیں کوشش کرو، اس محفل کا پیغام میں آپ کے نام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ میں اور آپ سوچیں، ذرا غور کریں، 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے بڑی چیز حرام سے بچنا، سب سے بڑی چیز بندہ حرام سے نہ بچے، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعا بھی مانگے تو جب لباس حرام کا، کھانا پینا حرام کا، دعا کیسے قبول ہو؟ حرام سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور مسجد کی حاضری ضروری ہے۔ 5 وقت رجسٹر ہے رب کریم کا، رجسٹر جس میں ملائکہ 5 وقت کی حاضری لگاتے ہیں۔ اس لیے 2 چیزیں ہم اپنے گھروں میں لائیں۔ رب نے اچھی گاڑی بھی دی ہے، اے سی بھی گھر میں لگے ہیں، ہر طرح کی سہولتیں، بینک بیلنس بھی ہے، طرح طرح کی انعامات، اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن 2 چیزیں مسلمان کے گھر سے غائب ہو گئی، ایک نماز اور ایک قرآن۔ خیر برکت اس میں ہے کہ ہم نماز کو بھی گھر میں لائیں
تلاوت قرآن کو بھی گھر میں لائیں اور کوشش کریں 5 وقت کی مسجد کی حاضری۔ یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ محبت میں سچا وہ ہے جو حضور کی اطاعت بھی کرے، حضور کی اتباع۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ایک آدمی کہے کہ ابا جی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، باپ کہے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، یہ شاہکوٹ سے میرا سامان دوائی لے آؤ، وہ کہے نہیں یہ تو میں نہیں کروں گا لیکن آپ سے محبت بہت ہے۔ بات نہ مانے تو محبت کیسی؟ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، عشق ہے، پیار ہے، تو ہمارا عمل جو ہے وہ بے نماز ہے۔ تو نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ مسلمان کے گھر میں نماز، بیٹیاں بہنیں مائیں، مسجد میں اذان ہو، بیٹیاں بہنیں مائیں گھر میں وضو کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھیں، روزانہ گھر میں قرآن، خیر ہی خیر، برکت ہی برکت، مسلمان کی نجات ان چیزوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور جس محبت سے جناب عبدالرؤف قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ان کے بھائی بڑے عظیم آدمی تھے، حاجی عبدالشکور صاحب قادری، سچے عاشق رسول تھے اور حضور کی محبت میں بہت آگے تھے الحمدللہ۔ وہ ہمارے ہاں جمعے میں آتے تھے تو سلام پڑھاتے تھے۔ یہ مجھے پچھلے دنوں ایک دوست نے انہوں نے سلام جو پڑھا اسے ریکارڈ کیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے سنایا کہ یہ آواز کس کی ہے؟ میں نے کہا یہ 13 چک کے حاجی عبدالشکور صاحب ہیں، وہ یہاں جمعہ پڑھتے تھے، جمعے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھاتے تھے، پھر جمعے میں وہ جب نعرے لگاتے تھے ان کے نعرے بھی وہ تقریر میں ریکارڈ ہے، اور پھر جب تک صحت رہی وہ 12 ربیع الاول کو جلوس میں لازمی جاتے تھے، شاہکوٹ کے جلوس میں بہت بالالتزام شرکت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، روشن کرے، ان کی اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ان کے بیٹے حماد حسنین نے بڑی محبت سے مجھے یہ دعوت دی، اور میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے دعوت دی، میں یہاں آیا تو میں نے کچھ دین کی باتیں آپ تک پہنچا دی۔ میں دوسری تقریروں کا قائل نہیں ہوں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ لوگ دین کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے ساتھ لوگ جڑ جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، مسجد سے جڑ جائیں، پیارے نبی پاک سے جڑ جائیں، اور اس کے لیے عمل ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، جھوٹی محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ حضور سے محبت کا دعویٰ جو ہے اس سے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا مسجد کی حاضری ہے یا نہیں۔ میں اپنے زاویہ نگاہ سے بات کرتا ہوں، اور قرآن و حدیث کا گہرا دامن تام کے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا یہ نمازی ہے بندہ یا نہیں۔ بھئی نماز تو نہیں پڑھتا تو محبت کے دعوے کیسے کر سکتے؟ جن سے محبت ہے انہیں سب سے زیادہ پیار کس چیز سے تھا؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں، مجھے بتاؤ نبی پاک کو سب سے زیادہ اعمال میں کس چیز سے پیار تھا؟ میں کہوں گا نماز۔ یہ حضور کی حدیث ہے، نبی پاک میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نبی پاک نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ یہ ہاتھ اس کے اللہ نے کتنی انگلیاں بنائی، اور ایک انگوٹھا اگر کٹا ہوا ہو تو ہاتھ بدنما لگے گا کہ نہیں؟ اگر 2 انگلیاں کٹی ہوں تو بدنما لگے گا نہیں۔ تو یہ کیا ہوا جی میں فجر دی تے ضروری پڑھ لی نہ باقی نہیں پڑھتا۔ کئی بندے کہتے ہیں میں شام دی نماز تے بڑی پابندی نہ پڑھنا پر باقی میں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا بھی ایک انگلی کٹی ہو تو ہاتھ بدنما ہے نا، تو مسلمان کا عمل بدنما ہوتا ہے اگر نمازیں چھوڑے۔ ہاتھ بھی 5 ہیں، نمازیں بھی، تو بھائی ان کو مکمل رکھو نا، ان نمازوں کو مکمل رکھو۔ ہمارا کام ہے ڈیوٹی کرنا، سب سے بڑی ڈیوٹی۔ جو بندہ ڈیوٹی نہ کرے ملازمت میں رہنے دیتے ہیں، وہ نکال دیتے ہیں۔ یہ تو سرکار کا کرم ہے، گندوں مندوں کو قبول کیا ہوا۔ تو پھر سوچے نا سجنوں، اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ جمعہ مسلمان کی ہفتہ وار عید ہے، جمعہ مسلمان کی۔ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو جمعے کو عید کا دن سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ یہ عید الفطر سے بھی افضل ہے، عید الاضحیٰ سے بھی۔ حدیث پاک ہے، میرا بیان نیٹ پہ موجود ہے فضیلت جمعہ پہ، میں نے حدیث پاک سنائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
اللہ نے جمعے کے دن کو سید الایام بنایا ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید جمعۃ المبارک کی عید ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی عیدیں دو ہیں، عیدیں، یہ غلط ہے، عیدیں دو نہیں ہیں، ان کو علم نہیں۔ حضور نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا۔ سال میں کتنے جمعے آتے ہیں حساب لگاؤ، کتنی عیدیں ہو۔ یہ حدیث دل پہ لکھ لو، نبی پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن کہا۔ اسے عید کا دن سمجھ کے گزارو، جس طرح عید کے دن بن سمر کر عید پڑھنے آتے ہو نماز جمعہ کے لیے، اسی طرح بن سمر کے آؤ، محبت سے آؤ، عقیدت سے آؤ، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے۔ نمازوں کی پابندی، جمعے کی پابندی، حرام سے بچو۔ حرام سے نہیں بچیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حلال حرام کی تمیز، یہ دیکھا کرو یہ چیز حلال ہے یا حرام۔ حلال حرام کی تمیز، اللہ رسول کے احکام کی پابندی، حضور کی اتباع، دین کے ساتھ وابستہ رہنا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رہنا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار، دین سے وابستہ ہو جاؤ، مضبوطی سے دین کے ساتھ مضبوط ہو جاؤ، تاکہ پھر بہار کی امید ہوگی، پھر جنت کی نعمتیں اللہ نے حضور کے غلاموں کے لیے بنائی۔ اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا۔ میرے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا بڑی پریشانی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ روزانہ سورۃ مزمل پڑھا کرو، فجر کے بعد 11 دن اپنے گھر میں سورہ مزمل پڑھ، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ 60 سال اس کی عمر تھی، اور مجھے پتہ کیا کہتا ہے، میں جی قرآن شریف نہیں پڑھیا، میں قرآن شریف۔ کئی اور لوگ آتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ سورت فلانی، سورہ یاسین فجر کے بعد، سورہ ملک کی شان، میں جی قرآن شریف نہیں پڑھیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ باپ نے کالج کی تعلیم دلوائی، ساری تعلیمیں دلوائی، قرآن شریف نہیں پڑھایا، دین کی تعلیم۔ اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھاؤ، دین سکھاؤ، حلال حرام کی تمیز، پاکی ناپاکی کے مسئلے ان بچوں کو سمجھائیں گے تبھی تو کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ماشاء اللہ۔ السلام